बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल आगाही के साथ आरिफ तैयबी हाजिर खिदमत है। आगाही दुनिया हो, आगाही दीन हो, आगाही सेहत हो, आगाही बहरहाल बहुत ज़रूरी होती है। जिस शख्स को अपने हाल का पता ना हो तो वो माशरे में कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता, ज़माने के साथ नहीं चल सकता। यही हालात हमारे माशरे के कि हम देखते हैं कि एक नशा किसी भी चीज़ का बुरा होता है, वो दौलत का हो, वो शोहरत का हो, वो मंशियात का हो। लेकिन मंशियात का जो शख्स आदी होता है नाज़रीन इकराम, वो दुनिया से कट के रह जाता है, उसकी खुशियां खत्म हो जाती हैं, उसका जो ना लोगों के साथ बैठना उठना खत्म हो जाता है। वो अपने न रिश्तेदारों के काबिल रहता है, न घर वालों के काबिल रहता है, ना ही वो जमाने के साथ चल सकता है। एक बेहतरीन से बेहतरीन इंसान को अगर जो है वो नशे को वो आदी हो जाए तो फिर वो जमाने के लायक भी नहीं रहता और उससे अपने खुद के हाल का पता भी नहीं रहता। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे सेंटर के अंदर जहां पे लोगों को जो है जिंदगी की तरफ लौटाया जाता है। वो लोग जो जिंदगी से मायूस हो जाते हैं, जो खुदकुशी की तरफ जाना चाहते हैं या वो कोशिश करते हैं खुदकुशी हम करें या मंशियात के आदी होते हैं, उनको जिंदगी की नवीद देना, जिंदगी की तरफ लौटा देना इस इदारे का काम है। इंस्पायर करते हैं अपने खिदमात से, इंस्पायरेशन देते हैं और यहाँ पर वो शख्सियत जो लोगों को बड़े प्यार से मोटिवेट करती है, बड़ी मोहब्बत के साथ मोटिवेट करती है। कहते हैं कि अगर कोई मरीज जो है किसी तबीब के पास आता है तो तबीब का जो अंदाज़े तकल्लुम होता है वो मरीज को तशफ़ी और तसल्ली जब मिलती है तो आधी तबीयत उसकी वहीं ठीक हो जाती है। आज शख्सियत हमारे साथ है, साइकेट्रिस्ट भी हैं, आप जो है बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर जो है मंशियात के रोकथाम के हवाले से भी काम कर रहे हैं। नौजवानों को ब्रीफ भी बहुत सारे आप यूट्यूब चैनल्स पे भी इनको देखते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे भी नजर आते हैं। और हमने कोशिश की कि डॉक्टर अमानुल्लाह साहब से जाना जाए कि मंशियात की वजूहात क्या हैं, बढ़ते हुए नौजवानों में वजूहात क्या है मंशियात की और इनका तरीका इलाज क्या है। और एक ये जॉब कर रहे थे, सरकारी इदारे के अंदर जॉब करते हुए क्या ख्याल आया कि अपना एक इदारा बना लिया जाए। खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं डॉक्टर साहब? सबसे पहले तो खुशामदीद प्रोग्राम में आपको। दूसरा ये बताइएगा कि किस तरह ख्याल आया आपको कि एक आपकी अच्छी बड़ी जॉब जारी है, 9 to 8 आपकी जॉब जारी, 9 to 5 जॉब चल रही है, वो जॉब छोड़ के एक पेनफुल काम करना, एक सेंटर बना लेना, फिर 24 घंटे वहां लोगों का खिदमत करना, लोगों का ध्यान रखना, ये ख्याल कैसे आ गया कि आपको लोगों की जो ना एक इंस्पायरेशन बनना चाहिए, उनके लिए खिदमात फराहम करनी चाहिए, ये हमारे देखने वालों को बताइएगा पहले कुछ सेंटर के हवाले से। तैयबी साहब, सबसे पहले मैं सर्विसेज में मैंने FCPS किया है और फिर सिविल अस्पताल कसूर, सिविल अस्पताल शेखपुरा और फिर फाउंटेन में 2 साल काम किया। लेकिन उन इदारों में इस शोबे के लिए ख़ुसूसी कोई ख़ास वो नहीं था मुनज़्ज़म तरीका जहाँ पे बंदे को हर बंदा डॉक्टर हो किसी भी फील्ड से हो वो चाहता है कि मैं अपने फील्ड में 100% परफॉर्मेंस दूँ। तो फिर मैंने फैसला किया कि अपना एक सेंटर हो और वहाँ पे लोगों के जैसा आपने फरमाया कि ज़िंदगी में ये जब नशे में पड़ जाते हैं ये बेचारे एक यानी हर लिहाज से नुकसान उठाते हैं और अगर फैमिली का एक बंदा दुनिया से चला जाता है तो वो फैमिली सारी टूट जाती है। सही। ये सिर्फ उन फैमिलीज को पता है जिनके प्यारे इस दुनिया से चले गए हैं। तो इस वास्ते फिर फैसला किया कि एक अच्छा सेंटर जहाँ पे लोगों को, उनके पेरेंट्स को, मरीजों को गलतफहमियाँ बहुत है उसमें। वो अक्सर कहते हैं कि ये नहीं छूटी जा सकती, ये शुगर जैसी बीमारी है, ये कैंसर जैसी बीमारी है। गलतफहमियाँ हैं, मिथ्स है, मिसकंसेप्शंस है। इस लिए फिर ये फैसला किया कि ट्रू इन्फॉर्मेशन, लोगों को मोटिवेट करना और ये एक बढ़ता हुआ जो रुझान है इसको कम से कम बंद तो लगाया जाए। हम अपने हिस्से का वो अपने अपने वो जला दें, बाकी फिर हर किसी की किस्मत की बात है कि कौन, अगरचे साइंस कहता है कि इसका रिलेप्स रेट बहुत ज्यादा है, दोबारा शुरू करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ने बड़ा करम किया है। 100 में से 95% छोड़ देते हैं, लेकिन 5% वो उसकी वजूहत बड़ी हैं कि वो क्यों नहीं छोड़ते हैं।
ڈاکٹر صاحب ہم آغاز کرتے ہیں کہ نوجوانوں میں دیکھتے ہیں تیزی سے منشیات کا نشہ عام ہو رہا ہے. پہلے ہوتا تھا کہ ہم دیکھتے تھے کسی بڑی عمر کو شخص نشہ کرنے لگ گیا ہے, لیکن اب ہمارے جو بڑا خطرناک حد تک بات ہے وہ یہ کہ نوجوان خاص طور پہ, پاکستان تو بڑی یوتھ رکھنے والا ملک ہے, لیکن یہاں پہ نوجوان جو ہے وہ منشیات کے نشے کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں. لوگ مختلف اقسام ہے نشے کی, تو دیکھنے والوں کو بتائیے گا کہ کیوں نوجوان تیزی سے نشے کی جانب جا رہا ہے اور ان کو کس طرح لوگ جو ہے نا اس طرف لے کے آ رہے ہیں, وہ کون سا گروہ ہے, کس طرح اس طرف لے کے آ رہے ہیں, اس حوالے سے دیکھنے والوں کو کچھ بتائیے گا. اس میں طبی صاحب عرض یہ ہے کہ جیسے باقی اس میں کیونکہ بات فیکٹ اینڈ فگرز ہے, آپ ماشاءاللہ مستند چینل ہیں اور آپ تو اس وجہ سے فیکٹس اینڈ فگرز پر بات کی جائے تو صرف فرانس میں 500 قسم کے ڈرگز ہوتے ہیں. اب یہ جو ویسٹ کی تقلید ہے یہ ایک تلخ حقیقت ہے, لیکن کہنا پڑے گا جیسے باقی شعبوں میں ہم ویسٹ کو فالو کر رہے ہیں, اس میں بھی ایک اندھی تقلید جو ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور دوسری جو وجہ ہے وہ بری صحبت ہے. لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو گلی گلی بکتی ہے نشہ, تو ہم کیسے اب بچوں کو قابو کریں. اس میں پھر وہ تربیت آ جاتا ہے جس پہ مثلا بولتے سب ہے لیکن تربیت کرنا بہت مشکل کام ہے بچے کی. یعنی والد صبح نکلا رات کو آیا, اب یہ جو انٹرویننگ ٹائم ہے درمیان میں بچہ کہاں ہے والدہ کو بھی پتہ نہیں, والد کو بھی پتہ نہیں ہے. پھر اور بھی بڑی وجوہات ہے, لیکن بڑی وجہ جو ہے وہ ایز اے مسلم وہ یہ ہے کہ یعنی خدا خوفی ختم ہو گئی ہے اور دین سے دور. یس یہ خدا خوفی. اگر ہم ویسٹ میں ہوتے, جرمنی میں ہوتے, اٹلی میں ہوتے تو باقی کازز جو ہے جینیٹک کازز, سوشل کازز وہ, لیکن ایز اے مسلم ہم ہر کام میں دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ نشہ چھوڑنا ایک جہاد ہے, اسی طرح کرنا بھی یہ ایمان کی کمزوری ہے. بالکل, تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اور اس پہ لوگ والدین فوکس نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یار اس کے لیے دیندار ہونا کچھ وہ ضروری نہیں ہے, بس علاج اس کا کریں. اب صبح کی نماز کے لیے اٹھانا یہ تھوڑی دوائی کر سکتی ہے کام. یہ تو آپ بتائیں گے جیسے ماشاءاللہ پہلے بات ہو رہی تھی, وہ تو خیر آپ ریکارڈ تھی کہ دیندار گھرانے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ نماز پڑھ لیتے ہیں, نماز اتنا مشکل کام تو ہے نہیں. تو یہ بات ہے طیبی صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح ہم یہ بات کی کہ منشیات کا نشہ بڑھتا جا رہا ہے, تو آپ کے پاس جو آپ طریقہ علاج ہے وہ آپ کا وہ طریقہ علاج کیا ہے, اور کس ایج کے لوگ زیادہ آتے ہیں, اور آپ جو ہے وہ کتنے ماہ کا ان کا علاج کا ایک پیریڈ ہوتا ہے کہ اس دوران آپ ان کو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں یہاں پہ, اور وہ زندگی کی طرف لوٹ کر جو ہے اپنی زندگی کی نوید لے کے اس سینٹر سے جاتے ہیں. بالکل طیبی صاحب, یہ آپ نے بجا فرمایا جیسا آپ نے اپنے انٹرویو کے شروع میں کہا کہ یوتھ ہی اس میں پسی ہوئی ہے اور 90% تو یوتھ ہے, لیکن 20-30% یا 15% اس میں گرلز اینڈ ایجڈ ایڈوانس ایج کے لوگ بھی پسے ہوئے ہیں. اور ہم یہاں علاج جو کرتے ہیں پہلے نمبر پہ ڈیٹاکسیفیکیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ڈیٹاکسیفیکیشن جو ہے وہ یعنی جو نشہ ہے اس کو جسم سے نکالنا, اور دوسرے نمبر پہ جو سب سے کی ہے وہ سائیکو تھراپی ہے. بندے کا جیسے میں نے شروع میں آپ نے فرمایا کہ اس کے وجوہات کیا ہیں, میں نے کہا خدا خوفی. اب اگر بندے کا کنٹیکٹ اللہ سے بنتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یار میں نے غلط کام نہیں کرنا ہے, تو پھر وہ نہیں کرتے ہیں. یعنی سائیکو تھراپی جو کی ہے, باقی موٹیویشن اور میڈیکیشن کپنگ ہم کرتے ہیں, اس کی زبردست رزلٹ آئے ہیں. خاص کر یہ جو نشے والے سائیکوسس میں چلے جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, خودکشی والے, تو اس میں کپنگ کا زبردست رول ہے. باقی سینٹرز میں مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن ہم کرتے ہیں اور اس کا زبردست رزلٹ آیا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب, دوسرا دیکھنے والوں کو یہ بھی بتائیے کہ آپ سائیکیٹرسٹ ہیں, پاکستان کے اندر نفسیات جو ہے نا بہت زیادہ نفسیاتی لوگ بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئے ہیں, اس کی وجوہات کیا ہے اور آپ کب سے جو ہیں ایسے لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں؟ طیبی صاحب تقریباً 21 سال سے اس فیلڈ سے وابستہ ہے. 21 سال سے. اور
اچھا کیا وجوہات ہیں, یہ بھی ایک سوال ہے کہ لوگ نہیں جانا چاہتے سائیکٹرسٹ کے پاس کہ مجھے کیا نفسیات کا مسئلہ ہے, میں تو نفسیاتی نہیں ہوں, بھائی تم نفسیاتی ہو. لوگ اس بات سے چڑھ جاتے ہیں, آپ کسی کو کہنا شروع کر دیں یار آپ کو نفسیاتی مسئلہ ہے تو آپ کو دستہ گروبان ہو جائے گا, وہ نہیں دکھائے گا اپنے آپ کو. اس کی وجوہات کیا, لوگ کیوں نہیں جانا چاہتے جو ہے نا اس کی طرف؟ وہ طبی صاحب اس کی وجہ یہ کہ سٹگما ہے. اب جیسے ایک زمانے میں ہم اپنے ہاسپٹل میں اس کا نام نہیں لیتا, اچھی بات نہیں ہے, تو ہمارے پروفیسر, ہم کانفرنس ہو رہا تھا تو وہ لیٹ ہو گئے, تو ہم نے کہا سر آپ لیٹ ہو گئے, خیر تو ہے, ہم سر آپ کا انتظار کر رہے ہیں. تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں پاگل خانے سے آیا. اب ایک پروفیسر جس نے یعنی ساری زندگی گزاری سیکیٹری میں, وہ مینٹل ہاسپٹل کو کہہ رہا ہے پاگل خانہ. تو یہ ایک بہت بری بات ہے. کیوں؟ یعنی بندہ مینٹل ہاسپٹل جائے, وہ کہہ رہا ہے میں پاگل خانہ جا رہا ہوں تو میں پاگل ہوں, لیبل لگ جائے گا, تو پھر رشتہ کون دے گا میرے ساتھ, کنٹیکٹ کون رکھے گا میرے ساتھ, کوئی بزنس پوائنٹ آف ویو سے. یعنی وہ ایک سٹگما ہے, سٹگما کا ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے, یعنی وہ ایک لیبل لگ جاتا ہے کہ یار تو پاگل ہے. یعنی مریض جو ہے وہ اپنے کو پاگل سمجھ, اس وجہ سے وہ اوائڈ کرتے ہیں. اس میں طبی صاحب اس کی جو وجوہات ہیں, سیکیٹری میں لوگوں کا آج کل زیادہ یعنی پریشان ہونا اور یعنی نفسیاتی ہونا, اس کی بے روزگاری بہت بڑی وجہ ہے, بیکاری بہت بڑی وجہ ہے, لوگ مہنگائی بہت بڑی وجہ ہے. مہنگائی, اللہ آپ کا بھلا کرے, مہنگائی سمجھ آئے نہ آئے, دل چاہے نہ چاہے, لیکن مہنگائی. اچھا بریک لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب, واپس آئیں گے پھر بات کریں گے. مہنگائی بہت بڑی وجہ نفسیات کی, اور ہمارے عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے, تو ہم گھبراتے نہیں ہیں, لیکن آپ نے ہمارے ساتھ رہیں. انشاءاللہ واپسی ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد. خیر مقدم ناظرین کرام, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بیٹ اسپیشل. ہم بات کر رہے ہیں آج اسپیشل جو ہے منشیات کے حوالے سے. نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی تیزی کے ساتھ جو منشیات کا نشہ کیوں بڑھ رہا ہے, اور جو ہے لوگ کس طرح جو ہے وہ منشیات کے نشے کے ساتھ ساتھ نفسیاتی مریض بھی ہوتے جا رہے ہیں. ڈاکٹر مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ مہنگائی سب سے بڑی وجہ ہے, بے روزگاری وجہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جو ہے اس طرف آ رہے ہیں, نفسیات کی طرف, نفسیاتی ہوتے جا رہے ہیں. لیکن عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے, تو آپ بھی مریضوں کو یہی کہتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے؟ نہیں, آپ کہتے ہیں گھبرانا ہے. گھبرانا ظاہری بات ہے, فیکٹ ہے. اس نے اپنے کچن چلانا ہے اور گھبرانا بھی ہے, اور وہ پلاننگ کرنی چاہیے حکمرانوں کو کہ وہ مہنگائی کو کم کرے. اب ایک بندے کی تنخواہ 15,000 ہے تو وہ تو بالکل اس کا بجٹ آؤٹ ہو گیا نا. ایسے یہ جو ایک وجہ آؤٹ آف دی کوشچن یہ ہے کہ پیٹرول بڑھ جاتا ہے, آپ ریٹ سنتے ہیں رات کے تاریخی میں بڑھتا ہے پیٹرول, تو آپ تب بھی ایک نفسیاتی آپ پہ حملہ ہوتا ہے اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں اس حوالے سے. اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں, آج کل لوگ بڑے پریشان ہیں اس حوالے سے. ہاں, اس میں یہ ہے کہ طبی صاحب پھر ایز اے مسلم تھوڑا سا, ہمارے یہ آکسفورڈ بک ہے جو ساؤتھ ایشیا میں پڑھایا جاتا ہے, اس میں 18ویں پیج پہ لکھا ہے کہ سیکیٹری از آل اباؤٹ بلیف سسٹم. پھر بندے کو مثلا یہ ٹٹولنا ہوتا ہے اپنے عقیدے کو کہ یار پرائسز جو ہے وہ اعمال, جیسے معراج میں نبی علیہ السلام گئے تو کچھ چیزیں اوپر آ رہی, کچھ اوپر نیچے آ رہی ہے, اوپر جا رہی, تو جبریل سے پوچھا یہ اوپر نیچے کیا ہے اوپر, تو جبریل نے کہا کہ جو یہ نیچے جا رہے ہیں یہ لوگوں کے حالات ہے, اور اوپر جا رہے ہیں یہ لوگوں کے اعمال ہیں. تو بینگ اے مسلم, باقی یہ ہے کہ مثلا حکمرانوں کو پلاننگ کر کے مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بم تو ہوتا ہے راتوں رات 25 روپے پر لیٹر جب بڑھ جائے تو ایک مڈل مین کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے, ایک تنخواہ دار بندے کے لیے. اور پھر گیس 1000% بڑھ گیا اور بندہ چپاتی, نفسیاتی مریض نہیں ہوگا تو ڈاکٹر صاحب کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ اچھا, تو کس طرح ہم ٹھیک کر سکتے ہیں نفسیاتی مریضوں کو, یا وجوہات کیا بن جاتی ہیں مہنگائی اور بے روزگاری کے علاوہ کیا وجوہات بن؟ اور اس میں ایکٹنگ, یعنی جو میں نے کہا ویسٹ فلم جوان, کیونکہ آپ نے شروع میں یوتھ کی بات کی, تو یہ جو فلم ایکٹریس ہے ان کی نقل کرنا اور ان کے پیچھے چلنا, بری صحبت یہ زہر قاتل ہے, اور وہ اسی میں پھر وہ ہو جاتے ہیں. اور آپ نے ایک بات کی کہ نشے کی وجہ سے نفسیاتی مرض یہ بہت زیادہ ہے. اور ایک چیز جو ہمارا یعنی ڈیٹا ہے مریضوں کا
کہ اس سے اموات بہت زیادہ ہو رہی ہے. اچھا. اتنی زیادہ اموات ہو رہی ہے کہ بندہ بتا نہیں سکتا. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو اموات کا جو سلسلہ آپ بتا رہے ہیں کہ لوگ بڑی تیزی سے اس حوالے سے جو ہے نشہ کرنے والے لوگ مر رہے ہیں, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سر آن دی اسکرین یا ٹی وی اسکرین پر بھی ایسی پروگرامز بہت کم, حکومت کے بھی اقدامات کم نظر آتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں حکومت کو اس حوالے سے اپنا کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ نوجوان جو یوتھ ہے وہ زندگی کی طرف لوٹ سکے, میدان ہمارے بھرنے چاہیے؟ آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ یہ تو 1 ملین کوشچن ہے. وہ اس لیے کہ ایک لڑکا ہے وہ نشے میں پھنس گیا ہے, اب آپ اس کو کھیل کے میدان میں آپ لاتے ہیں, وہ اسی وقت لائیں گے جب آپ اس کو موٹیویٹ کریں گے. دانشور مثلا ہر طبقے والا, صرف دانشور نہیں, ہر طبقے والا, ایون مسجد کا مولوی صاحب اس میں حصہ ڈال سکتا ہے کہ جمعے کے خطبے میں وہ تھوڑی سی اس پہ بھی روشنی ڈالے نا کہ یہ نشہ غلط چیز ہے, لیکن ہمارے ہاں کوئی اپنا حصہ نہیں ڈال رہا ہے. اور کوئی نے کسی نے خاموشی اختیار کی ہے, وہ کہتے ہیں یار اگلے کا بچہ مر رہا ہے تو مرنے دو, لیکن اس طرح نہیں ہے. آگ لگتی ہے تو پھر خشک و تر ساری لکڑیاں جل جاتی ہے. تو لیکن اویئرنیس پروگرام حکومت کو چلانے چاہیے, کسی کے بھی ہو, یہ حکومت ہے, پچھلی حکومت تھی, اگنے والی جو بھی, کسی ایک حکومت کا خاصا نہیں, یہ حکومت کو کرنا چاہیے, حکومت کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. ساتھ ہی بتائیے گا کہ جو منشیات کے والے سے ہم بات کریں کہ نوجوان جو ہے وہ کس طرح منشیات کا عادی ہونا شروع ہوتا ہے, کیا وجوہات بنتی ہیں, کون سے ڈرگ ایسے سٹارٹ میں وہ لینا شروع کرتا ہے, وجوہات کیا ہیں آخر؟ ایک اچھا بلا کہنے سوبر جو ہے نا فیملی کا بچہ جو ہے وہ اسکول میں گیا, کالج میں گیا, تو جب گیدرنگ اس کو ملی, کون سی ایسا ڈرگ ہے جو سٹارٹ میں وہ لینا شروع کرتا ہے کہ جو پھر اس دلدل کے اندر پھنسنا شروع ہو جاتا ہے؟ سب سے پہلے طیبی صاحب جو ڈیٹا جو انویسٹیگیشنز ہو رہے ہیں وہ ہے نیند کی گولی. اچھا. بچہ ہے, بچی ہے, پیپر ہے, سٹریس ہے, نیند نہیں آ رہی تو نیند کی گولی لی, یا ہارٹ اٹیک ہو گیا تو ہاسپٹل گئے, وہاں پہ 2 3 4 5 6 7 دن جتنے دن داخل تھے انجیکشن لگا, یا گوڈے کا آپریشن ہوا, گرکی فلانا کسی بھی آرتھوپیڈک ہاسپٹل میں تو نشے کے انجیکشن, وہاں سے پھر جب ڈسچارج ہوتے ہیں تو پھر چل سو چل پھر یہ شروع کر لیتے ہیں. یہ ہے. اور نیند کی گولیاں یہ اسکول ایج میں یا یونیورسٹیاں کے جو لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں وہ شروع کرتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ بات بن جاتی ہے کہ میں کمبل چھوڑ رہا, کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہے, پھر وہ والا حساب ہو جاتا ہے. پھر وہ اس سے کیپسٹن, پھر گولڈیف, پھر کینابیز, پھر اس طرح ہوتے 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 الکوہل. پھر آج کل تو یعنی میں نے کہا فرانس میں 500 ڈرگز ہے, لیکن ہمارے یہاں ایک ہی چل رہی ہے, پتہ نہیں اس کیا بلا ہے کہ کارڈک بلاک کرتی ہے, یعنی کارڈک اریسٹ, بندہ پیتے ہی وہ ہو جاتا ہے, یعنی پاس اوے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو تیزی سے لوگ اس طرف آ رہے ہیں نشے کی طرف, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ہم سکون کے لیے نشہ لیتے ہیں, کہ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ ہم سکون کے لیے نشہ لیتے ہیں. تو یہ جتنی بھی حکومتیں آئی ہیں یہ عوام کو جو ہے وہ نہ ریلیف نہیں دے پا رہی, تو کیا اس کے اندر ایسا حکومت کا بھی ہے کہ یہ حکومت کی وجہ سے لوگ نشے کی طرف جا رہے ہیں؟ اس میں تو شک نہیں ہے, اس میں تو شک نہیں. حکومت یعنی اگر آپ حکومت میں آتے ہو, اگر سہولیت اچھی فراہم کرے, اس کو میدان اگر یہ اپنے جو ہے نا میدان بھر دیں اور لوگ پارکوں میں ایکسرسائز کرے. دیکھو 2 چیزیں بندے کو گناہ سے روکتی ہے, صحیح, ایکسرسائز اور عبادت. کرسچن ہو اگر وہ اہل کتاب ہے, یا جیوز ہو یا مسلم ہو, کسی بھی اہل کتاب ہو, تو وہ گناہ سے, اب جیوز جو وہ زبردست عبادت کرتے ہیں, تو ضروری نہیں کہ مسلمان عبادت کرتا ہو, وہ بھی کرتے ہیں. تو ایکسرسائز اور عبادت یہ بندہ کے گناہ سے روکتی ہے. تو اگر ہمارے پارک جیسے آپ نے فرمایا اگر اسٹیڈیم بھر جائیں تو اس طرف لوگ کم آئیں, لیکن آج کل کالجوں یونیورسٹیوں میں ادھر مثلا اس پہ سختی کم ہے, چیک اینڈ بیلنس. دوسرا یہ کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی یہاں پہ کہ کہ بے روزگاری کی وجہ سے لوگ منشیات کی طرف آتے ہیں. ہمارا نوجوان اگر حکومت ان کو فراہم کر بھی دے مواقع, تو کچھ ایسے نوجوان ہیں جو کام کرنا نہیں چاہتے, کہ کہا جاتا ہے کہ کام نوجوان کی موت ہے, یہ بھی کہا جاتا ہے. تو یہ نوجوان تو کام نہیں کرنا چاہتا, تو ان کے لیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ نہیں, ان کے لیے تو اب بیکاری ہی تو اس کی وجہ ہے. اگر انہوں نے نشے سے جان چھڑوانی ہے تو کام کرے, چاہے جتنا بھی
छोटा से छोटा काम है, रेडी क्यों न लगाए, चपड़ी क्यों न लगाए, लेकिन काम करें। आपकी बात बिल्कुल बजा है कि काम से जान छुड़ाने के लिए और आंखें बंद करने के लिए, मज़े के लिए कि मुझे सुकून मिले, वो जान छुड़ाने के लिए वो नशा लेते हैं और फिर ऐसे फंस जाते हैं कि पेरेंट्स की भी चीखें निकल जाती, इसकी भी बेचारे की चीखें निकलती कि मेरे अब जान कैसी छूटेगी। पहले वो एंजॉयमेंट में लेते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, हम इस तरफ आते हैं कि ये जो मंशियात का नशा हो या नशा किसी भी चीज़ का हो, उसके स्टेजेस होते हैं। जरा हमारे देखने वालों को बताएं कि वो तरीका इलाज आपका क्या है, कितने माह का तरीका इलाज है आपका, अगर कोई स्टार्टिंग में आ गया है वो कितने माह में रिकवर हो जाएगा उसको, और क्या कहते हैं, इस हवाले से देखने वालों को बताइए। अच्छा, ये तभी साहब इसमें ये है कि चाहे महीने से ले रहा हो चाहे 10 साल से ले रहा हो, सही, इसमें की जो फैक्टर्स है वो है माहौल, बहुत बड़ा दुश्मन है। जैसे मुझे ऑफ द रिकॉर्ड अभी घंटा पहले बंदे ने कहा कि हमारे कुलीग थे, उसने ऐसे छोड़ा कि फिर उसने पीछे देखा ही नहीं है। अब उसने माहौल में जो ट्रिगर्स थे उसको यानी अवॉइड किया और उसको यानी अच्छे पेरेंट्स मिले होंगे जिन्होंने केयर किया, तरबियत अच्छी की और वो खुद उसने अपने को मसरूफ किया होगा। तो ये मतलब की होते हैं कि वो फिर दोबारा इस तरफ देखे ही नहीं। लेकिन ये वो लत भी है, एक गलत आदत भी है, जब लग जाती है तो फिर उसकी बंदे की जान छूटती ही नहीं है। अच्छा, कई फैमिली ऐसी हैं जो इलाज नहीं करवा सकती डॉक्टर साहब, उनके पास वसाइल नहीं है, क्योंकि हम देखा गरीब का बच्चा ही अक्सर नशे में लग जाता है और घर के बर्तन तक बिकते भी मैंने देखे हैं इस नशे की आदत के अंदर, और ऐसे लोग चोरियां भी करते हैं, फिर जराइम पेशा भी हो जाते हैं। आगाज उनका नशे से होता है। अब कई लोग ऐसे जिनको अल्लाह ताला उन पर मेहरबानी फरमाए और वो अगर अपने इस आदत से जान छुड़ाना चाहें बगैर इलाज के, वो ये कहें कि इलाज ना मैं एक्सरसाइज की जाए, तो मैं इस तरफ आ जाऊं, खुद से अगर अपनी विल पावर से वो कुछ बेहतरी करना चाहे तो आप क्या टिप्स देते हैं उन लोगों को? अगर वो अपनी जो लाइफ स्टाइल है उसको बेहतर करे और रात की नींद ठीक हो, हालात का मुकाबला करना सीखे। सही ना, जैसे अब महंगाई है इस वक्त, महंगाई का, या अगर स्टूडेंट है पेपर्स हो रहे हैं तो स्ट्रेस को टॉलरेट करना उसको आता हो, अगर गरीब है तो वो हालात को बर्दाश्त करना उसको आता हो, और अगर अमीर है वो पैसों को आज़म करना आता हो, क्योंकि इसमें सब लगे हुए हैं, गरीब नहीं लगा हुआ है, अमीर घरानों के भी लगे हुए हैं। तो इस वजह से एक तबका एजुकेटेड भी लगे, नॉन एजुकेटेड भी लगे, बेदीन भी लगे, दीनदार भी लगे, हाफिज कुरान भी ले रहे, सब इसमें। लेकिन डॉक्टर साहब ये बड़ी ही अजीब बात है कि अगर हम बात करें हुकूमतों की, हुकूमत यही जो है ना राग अलापती है कि जी हम बड़ा काम कर रहे हैं, मंशियात को रोक रहे हैं, हम मंशियात को रोक भी रहे हैं, इस तरफ ला भी नहीं रहे। लेकिन फिर क्या वजह है कि आपको गली के चौराहे पे भी मिल जाती है, आपको स्कूल कॉलेजेस के अंदर भी मंशियात मिल जाती है, आप किसी भी इदारे में चले जाएं आपको मंशियात मिल जाएगी। और ये कितनी सदाकत है इस इल्जाम में कि जो सेंटर्स हैं जो मंशियात की रोकथाम के लिए भी काम कर रहे हैं और लोगों की सेहत के, वहां भी कहते हैं किसी न किसी जराये से मंशियात मिल जाती है। इसमें कितनी सदाकत है? इसमें तैयबी साहब अर्ज ये है कि हमारे जो इदारे हैं जिनको ड्यूटी अदा करनी चाहिए, खास कर पुलिस है, बाकी भी इदारे हैं, मैं सिर्फ पुलिस को मुल्ज़िम देना नहीं ठहरा रहा, अब पुलिस अपने काम नहीं कर रही। अगर कोरोना में वो हर यूनियन काउंसिल के लेवल पे वो दुकान बंद करा सकती है तो वो गली माले में ये बेचने वालों को पकड़ सकते हैं। और आपके जो दूसरा क्वेश्चन था वो ज़बरदस्त है कि अक्सर नॉन क्वालिफाइड जो सेंटर्स हैं वो लोगों को ख़राब करने में और नशा देते हैं। वो इस वजह से देते हैं कि बंदा आ गया, अब उसे संभाला नहीं जा रहा, तो वो नशे का इंजेक्शन लगा रहा है कि यार अब बंदा इधर टिक है तो घर वालों को बताए नहीं और उधर खुश हो। तो ये एक अनाड़ी लोगों के पास बच्चों को न ले जाएं, क्वालिफाइड बंदे के पास ले जाएं, और क्विटेबल है, छोड़ी जा सकती है। ये आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि इसमें सदाकत है। वो बड़े केसेस आए हैं, वो कहते हैं कि हम उस सेंटर में थे, वो और ये वो रहा था। इस वजह से क्वालिफाइड सर्टिफाइड बंदे के पास जाना चाहिए, सही क्वालिफाइड लोगों के पास जाना चाहिए, और तभी वो होता है जो आपको सही तौर पे आपकी जो है नब्ज शनासी कर सके, आपके मर्ज को जान सके। और अगर अच्छा तबीब होगा तो आप सेहत की तरफ भी तेजी के साथ गामजन होते हैं। यहाँ लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, हाजिर होंगे यकीन के साथ कि आप कहने जाएंगे।
خیر مقدم میں ناظرین اکرام خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں بیٹ اسپیشل. آج بات کر رہے ہیں منشیات کے اوپر, ذہنی امراض کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ نوجوان جو ہمارے اس ملک کا اثاثہ بھی ہے وہ کیوں منشیات کا عادی ہوتا جا رہا ہے. صحبت غلط ہے, مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, آخر وجہ کیا ہے؟ ان ساری باتوں سے الگ ہوتے ہیں تو پھر ایک وجوہات یہ بنتی ہیں کہ ہمیں جو ہے کس طرح سے ہم نے اس کے روک تھام کیسے کرنی ہے. اداروں سے بات کی جائے تو جواب یہی آتا ہے کہ جی بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے اس بات کے اوپر, لیکن ہمیں نظر آتا ہے جوں کا عدالتیں بھی بدلی, نظام بدلے, بہت ساری حکومتیں بدلی, لیکن منشیات کا نشہ جوں کا توں ہے. ہمارے بلکہ اس کام میں تیزی آئی ہے, وہ تعلیمی ادارے ہوں وہاں تک رسائی ہو گئی ہے ان سپلائرز کی جو منشیات بیچ رہے ہیں, وہ ہمارے بچوں کو بھی انڈوز کر رہے ہیں, مختلف شکل کے اندر منشیات کا عادی بنائے جا رہے ہیں. اس کا نشہ بہت تیزی سے اس مارکیٹ کے اندر جو ہے آ گیا ہے اور نوجوانوں میں اس کی بہت زیادہ شرح بڑھتی جا رہی ہے. میں ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھوں گا, ڈاکٹر صاحب آئس کے نشے کی بات کریں گے تو وہ بھی ایک نشہ, ایک ایسا نشہ ہے کہ نوجوانوں میں جس کی بڑی تیزی سے نوجوان اس کو لے رہے ہیں. یہ نشہ ہے کیا, اس کی سائیڈ افیکٹ کیا ہے, یا اس حوالے سے دیکھنے کو والوں کو اس میں طیبی صاحب جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ فرانس میں 500 ڈرگز ہے, لیکن ہمارے ہاں کاکٹیل بناتے ہیں. چونکہ ڈیمانڈ آپ نے کہا جوانوں میں بڑھ گیا ہے تو اب کیا کرتے ہیں, کرش کرتے ہیں سارے ایمفیٹامین ہے. یہ بیسیکلی ایمفیٹامین ہے اس کے جو فارمولا ہے. اب ایمفیٹامین ہے, کینابیز ہے, باقی جتنے ڈرگز ہیں سب کو مکس کر کے ایک اور ساتھ نیند کی گولیاں ہیں اور اسٹیمولنٹس ہے, سب کو مکس کر کے ایک کیپسول بناتے ہیں اور جو وہ لیتے ہیں تو ان سے نیند کا اڑ جاتی ہے اور 4 5 6 دن یہ جاگتے رہتے ہیں. عالمی میں کہ لیتے ہیں کہ یار ہمارا کام کا ٹیمپو بڑھے, یعنی اگر وہ گاڑی سے ان لوڈنگ کر رہا ہے, غریب بندہ ہے, بوریاں اتار رہا ہے, تو کہتا ہے کہ یار میں نیند نہ آئے تاکہ چوکس رہوں, زیادہ ان لوڈ کروں. یا مثال کے طور پر باقی شعبوں میں ہے کہ ہر شعبے میں وہ کہتے ہیں کہ یار میرے پوٹینسی, میرے جو ایفیشنسی وہ بڑھ جائے گی اگر میں نشہ لوں. بندہ تکتا نہیں ہے تو کوالیفائڈ لوگ ہیں کہ ان کو عجیب وہ روٹین کی پریکٹس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوالیفائڈ خواتین ہیں, مرد ہیں, میریڈ, سنگل, یعنی کوئی سے بچا نہیں ہے. وہ جو آپ نے کہا کہ تیزی سے بڑھ رہا ہے, اس میں شک نہیں ہے, بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. اب اس میں یعنی جو یونین لیول پہ سے لے کے حکومت تک محنت کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ جس طرح ہم بات کی کہ بے روزگاری وجوہات بن جاتی ہیں, یہاں پر مہنگائی وجوہات بن جاتی ہیں, گھر کے جھگڑے جو ہیں یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بے روزگاری ہوتی ہے تو گھر میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں. گھر کے جھگڑے, گھر کے حالات سے بھی لوگ اپسیٹ ہو کے نشے کی طرف آ جاتے ہیں. تو آپ کے پاس کتنے کیسز ایسے آئے ہیں جو گھر سے فیڈ اپ ہو کے, گھر کے معاملات سے ڈسٹرب ہو کے نشے کے عادی بنے اور ان کو وہ اس دلدل میں پھنستے چلے گئے؟ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا طبی صاحب, یہ ڈوئل وہ 2 پاتوے ہے, یعنی 2 وے پاتوے. اس میں کچھ لوگ ڈومیسٹک پرابلمس کی وجہ سے نشے میں پھنس جاتے ہیں, کچھ لوگ نشے لے کے ڈومیسٹک پرابلم بنا لیتے ہیں. اچھا, ہاں یہ اس طرح بھی ہوتا ہے. اور میں نشہ لے رہا ہوں سپوز, تو میری بیوی مجھ سے ناراض ہو گئی, وہ گئی. اب یونائٹڈ نیشن کا رپورٹ آیا کہ 60 طلاق پر ڈے لاہور میں صرف ہو رہے ہیں, صرف لاہور میں 60 طلاق پر ڈے. اب 36 اضلاع میں کیا ہو رہا ہے یہ اللہ کو پتہ ہے یا حکومت کو پتہ ہوگا کہ کتنے وہ طلاق ہوتے ہیں. تو یہ اور طلاقوں میں سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ڈرگس کا ہے, اور وہ اس کے کیونکہ جانی نقصان اتنا زیادہ ہے کہ وہ میں ابھی چونکہ وہ پبلک ویڈیو ہے میں بول نہیں سکتا. تو اس وجہ سے جو گھریلو جھگڑے ہیں یہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے. ہمارے ہاں چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں, کنجسٹڈ ہوتے ہیں, جوائنٹ فیملی ہوتی ہے, تو اس میں ساس بہو کی لڑائیاں اور 2 بھائیوں کے اچھا ایک اور وجوہات بھی تو بنتی ہے. اگر بھائی 4 اکٹھے رہ رہے ہیں, ایک بھائی بڑا سیٹل ہے تو اگر دوسرا سیٹل نہیں ہے تو اس کی بیوی اس کو تانے دے دے کہ اس کو دیکھو تمہارا بھائی کتنا کماتا ہے. وہ یہ اسٹریس لیول جو ہے نا اس کا روز دن بدن اسٹریس بڑھتا جاتا ہے اور پھر اس نشے کا عادی ہو جاتا ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ بالکل اس میں تانا بازی تو گھر سے لے کے مثلا
अगर आप देख लें मसलन तानाबाजी से काम चलता ही नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर मैं और आप भाई हैं, आपको अल्लाह ने दिया है मुझे नहीं दिया है, तो मेरे बीवी क्या मुझे ताने दे के वो उसको देख उसको अल्लाह नहीं दिया है, वो मुकद्दर की तकसीम है, अल्लाह ने आपको ज़्यादा दिया है मुझे नहीं दिया है। तो मुझे इसके साथ इस्लाम में रश्क और रसद का कॉन्सेप्ट है। यस, क्या रश्क आप दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो कि यार तैयबी साहब बड़ा दीनदार बंदा है, मैं तो गुनाहगार, और दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने से नीचे को देखो कि यार उसके घर में आटा नहीं है, मेरा तो शुक्र है गड्डियां हैं मेरे साथ सब कुछ है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से घर वालों को ताना नहीं देना चाहिए। तानाजनी जो है वो तो किसी मसले का हाल है नहीं कि वो बीवी जो है वो ताना दे कि आप पैसे कमा के लाए। अगर वो लगा हुआ है मेहनत कर रहा है तो फिर फजूल के ताने जो यही, तो फिर वो अक्सर हम मरीजों से पूछते हैं कि आपने क्यों शुरू किया, बोलता है अब्बा कहता है तू नशा ले रहा है, तो पहले नहीं लेता था, अब मैंने शुरू किया कि वैसे बदनाम हूँ तो चलो फिर शुरू कर लेते हैं। हाँ ये सही। डॉक्टर साहब कितने साल हो गए इस सेंटर को चलाते हुए और क्या मुश्किलात पेश आती हैं कि अपना सेंटर को चलाते हुए? तकरीबन तैयबी साहब 12 साल हुए हैं अपने सेंटर। यस, अपने सेंटर को अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किलात ये होती हैं कि जब दोबारा शुरू कर लेता है, मेरे लिए, क्योंकि हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है, जब दोबारा कोई शुरू करता है बहुत दुख होता है, पहली बात ये है। दूसरा मुश्किल ये है कि लोगों के साथ पैसे नहीं होते हैं और वो ट्रीटमेंट कराने चाहते हैं, गरीब है, फिर बहुत मसलन तकलीफ होती है कि अब ट्रीटमेंट को भी दिल चाहता है, गरीब भी है। अब एक बेवा है मिसाल के तौर पर, या खातून है उसका एक दो बच्चे हैं और शुगर लगा हुआ है नशे पे, अब ऐसे अजीब सिनेरियो बन जाता है कि आप मदद भी करना चाहते हो कर भी नहीं सकते हो क्योंकि हमारे वसाइल है इतना नहीं। अब ये तो हुकूमत में उनके साथ वसाइल भी है, उनके साथ सब कुछ है, हमारे साथ कुछ है। हुकूमत से क्या कहते हैं कि हुकूमत को ऐसे सेंटर्स की किस तरह सपोर्ट करनी चाहिए, क्या आपका क्या विजन है इस मामले में? यस, हुकूमत मेरे ख्याल में इस हुकूमत में हुआ है, इन्होंने हर हॉस्पिटल के साथ सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल को अलाइड कर दिया है। ये एक अच्छी बात है, मसलन गरीब कम से कम, लेकिन उधर ज्यादा देर के लिए नहीं रखता, ये मसला है। हफ्ता 2 के लिए रखा, फिर उनको छोड़ देते हैं, और मरीज का राजी होना जरूरी है। अब इस तरह के मरीज कहाँ से राजी होते हैं? वो हुकूमत कहता है कि राजी बाजी हो फिर हमारे पास आए, तो ये तो इलाज करना ही नहीं चाहते। तो इधर हुकूमत के वो फिर पॉलिसी में थोड़ा सा वो बड़ा लचक है, इस वजह से वो हुकूमत के हॉस्पिटल्स में कोई जाता ही नहीं। वो कहता है वहाँ पे कुछ केसेस अजीब हैं कि मसलन एक सरकारी अस्पताल नाम नहीं लेता, वहाँ वो मरीज के पेरेंट्स ने कहा कि वो अमला ही पहुँचा रहा था, या एक फैमिली ने कहा कि जो सेल करता है वो ड्रग, वो बंदा हमारे यानी गली वाला वो उधर पहुंचा हुआ था हॉस्पिटल। तो फिर मैंने कहा यार ये तो इधर पहुंचा हुआ है, तो ये इसको तो हर चीज़ पता है। बोलता है फिर वहाँ से निकाल के मैं सेंटर में लाया किसी खुफिया के, यार इसका प्राइवेसी के साथ इलाज हो, ये मेरा बच्चा है और उसके पास ये सेलमैन उधर कैसे पहुंचा सरकारी अस्पताल में। तो ये सरकारी अस्पताल की कमजोरियाँ होती है, लेकिन ये है कि हुकूमत के पास वसाइल ज़्यादा होते हैं, वो कर सकते हैं, वो उनके रोग हर लेवल पे वो इंटरवीन कर सकते हैं। मसलन उनके जो चेन है यानी इनकी उनके लिए आसानी है, उनके लिए आसानी है। और ये बताइएगा आखिर में देखने वालों को हमारे क्या ये जो आपको पूरा सेंटर माशा चला रहे हैं, कितने माह का तरीका इलाज है? आप कितने माह के अंदर जो ट्रीटमेंट्स को करते हैं और नौजवान नशा छोड़ देता है? हम 120 दिन ये मैं करता हूँ, वो इस वजह से कि शुरू में 5-6 साल हम 90 दिन 100 दिन, लेकिन उससे तभी सब रिजल्ट नहीं आ रहा था, दोबारा शुरू कर लेते थे। तो फिर बड़ा अफसोस होता था कि यार इतनी इन्वेस्टमेंट घर वालों ने की और हमने मेहनत की, बच्चे ने सारी मेहनत को ज़रूर से ज़रब दिया। फिर हमने 120 डेज किया, क्योंकि बाहर मुल्कों में तभी साहब इंग्लैंड बाहर मुल्कों में 1 ईयर स्ट्रेट अवे इसकी इलाज है, स्ट्रेट अवे। लेकिन मैंने कहा चलो हम वेस्ट को भी नहीं करते हैं, यहाँ जो कम ड्यूरेशन ये भी नहीं, लेकिन ये 120 तो कम एज है, एक दफ़ा प्रॉपर इलाज करें और फिर जो है सारी ज़िंदगी अम्मा अब्बा के साथ रहें, या अगर शादीशुदा है अपनी एक खूबसूरत एक अज़वाजी ज़िंदगी गुजारें। अच्छा, ऐसा पॉसिबल है कि वो ट्रीटमेंट आपसे चलता रहे लेकिन वो अपने तरीका इलाज घर के अंदर करें? यस, ऐसा कोई तरीका इलाज? ज़बरदस्त क्वेश्चन आपने किया। ये बाहर मुल्कों में होता है, हमारे यहाँ नहीं है।
ٹھیک ہے. اس وجہ سے کہ ہمارے پاس یہ جو ڈرگس کا متبادل ہے، اب مثال کے طور پر یہ افیم مشہور ہے، دیسی لفظ ہے، تو اس کا جو متبادل میتھاڈون ہے، یہ پاکستان آپ کے اب لاہور میں کسی میڈیکل اسٹور میں نہیں ملے گا. اب افیم والے کو افیم چھڑوانا ہے، خاتون ہے، مرد ہے، جس ایج کا بھی ہے، اب میتھاڈون کہاں سے لائے؟ اب انگلینڈ میں تو اوور دی کاؤنٹر ملتا ہی ہے، لیکن یہاں پہ نہیں مل رہے. اس وجہ سے پھر ان کو اندر رکھ کے یس ہاں، لیکن الحمدللہ ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ دوائی دے کے خاص کر گرلز اور جو بزرگ ایج کے ہیں 50 سے اوپر، وہ چونکہ ان کو داخل کرنا مسئلہ ہوتا ہے، بڑے عمر کے ہوتے ہیں. طریقہ علاج جو آپ کا ہے، کوئی آپ سے آن لائن رابطہ کرنا چاہے تو اس طرح بھی طریقہ علاج ہو سکتا ہے؟ یس، یہ آن لائن تو ابھی الحمدللہ کورونا تقریباً ختم ہوا، ابھی تھوڑے بہت سارے تجربات ہوئے آن لائن لوگوں کے، اور لوگوں نے بہت سارے جو ہے نا آن لائن سیٹ اپ بھی کھولے، تو ایک اچھا جو ہے نا ایک آن لائن بالکل ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جب وہ یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، یعنی یہاں لینڈ کرتے ہیں، تو ایک یہ کہ وہ اپنا فیڈ بیک اچھی طریقے سے دے سکتے ہیں، اور پھر وہ جو دوائی ہے وہ ان کو آسانی سے ہم یہاں سے دے سکتے ہیں. کہ میں نے کہا اب یہ جو میتھاڈون ہے، بوپرینورفین ہے، یا سنگل سگریٹ چھوڑنے کے نکوٹین گمز ہے، یہ میڈیکل اسٹوروں میں نہیں ہے، تو جب آنا پڑے گا ادھر سے لے جانا پڑے گا. کچھ انلیگل ہے، بغیر سیکریٹرسٹ کو کوئی لکھ نہیں سکتا، اگر آپ نے لکھا تو بھی مسئلہ بنتا ہے. یہ ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا اور لوگوں کو بہت اویئرنیس کی باتیں جاننے کو ملی ہیں. ناظرین آج کوشش ہم نے کی ہے کہ ہم جان سکیں کہ جو منشیات کا نشہ ہے اس کو ہم کس طرح چھوڑ سکتے ہیں. میرا جو ہے وہ ایک وزٹ ہوا، ہم نے دیکھا ANF کے اندر انہوں نے ایک سیشن دیا، تمام لوگوں کو انوائٹ کیا. وہاں پر جو ان کے فورس پنجاب کے فورس کمانڈر ANF کے بریگیڈیئر راشد مناز صاحب سے ملاقات ہوئی، تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ سر یہ جو دعوت دربار کے پاس جو لوگ منشیات کے عادی لوگ بیٹھے ہوئے تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، ان کو کیوں نہیں اٹھا کے آپ جو ہے نا اس طرف لے کے آتے کہ ان کی صحت بحال ہو سکے؟ کیوں نہیں بحالی سینٹرز پہ ان کو لایا جاتا؟ تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ ہمارا کام یہ نہیں ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ 600 جو ہے کہ 6 کلو ان کا ہیروئن جو ہے وہ میں نے پکڑی ہے. ان کا یہ بڑی اچیومنٹ ہے ہماری کہ ہم نے یہ پکڑ کے جو ہے وہ ہم نے جو آپ تک پہنچنی تھی، لیکن وہ ہماری کوشش کی وجہ سے، کاوش کی وجہ سے نہیں پہنچ پائی. یہ ہماری اچیومنٹس ہیں. جو چھوٹے لیول پہ جو کام ہو رہا ہے، جو لوگ گلی چوراہوں میں بیچ رہے ہیں، یہ نظر رکھنا تو آپ لوگوں کا کام. میرے ساتھ یوتھ منسٹر بھی تھے، چودھری احسان الحق صاحب بھی تھے، یوتھ گورنر حارث ذیشان صاحب بھی ساتھ تھے، اور مختلف شعبہ زندگی کے لوگ تھے. اس میں ہمارے جرنلسٹ بھائی بھی تھے، ساتھ ڈاکٹرز بھی تھے، وکلاء بھی تھے. تو ایک بڑا خوبصورت سیشن ہوا، جاننے کا موقع ملا کہ آخر جو ہے وہ ANF کام کیا کر رہی ہے اور کس طرح یہ کام کرتی ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں بریگیڈیئر راشد مناز صاحب کو کہ بڑے ہی محبت کے ساتھ ہماری بات کو سنا، انہوں نے جواب بھی دیا، اور انہوں نے کہا کہ جہاں میری ضرورت آپ کو نظر آتی ہے، کہیں مجھے بلانا ہو تو میں حاضر ہوں. اور یہ پاک فوج کا ایک بہت آسن اقدام ہے. ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے اداروں کو، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کریم پاکستان کو جو ہے منشیات کی لعنت سے پاک فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.